اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ نمی تھی، کرب دھوکا کھانے کا، کرب لٹ جانے کا اور اعتبار ٹوٹ جانے کا۔ وہ روتے ہوئے سنگ دل انسان کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ میری بد دعا ہے سلار احمد کہ تم بھی اپنی زندگی میں اس سے 2 گنا درد سے گزرو جو درد تم نے مجھے دیا ہے۔ میری زندگی برباد کر کے رکھ دیا، تم پر بھروسہ کر کے میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی اپنی بے بسی پر روتے ہوئے اپنی ذات کے لٹ جانے پر ماتم کر رہی تھی، جبکہ سلار احمد لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھا سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی جو گزرے لمحات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سلار احمد بکھرے بال اور ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں بہت پرسکون سا تھا۔ اس کی بات پر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خاموش ہو جاؤ یار، مجھے اتنی حسین لمحات میسر کیسے تم اب میرا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں اس وقت اچھے موڈ میں ہوں، مجھ سے ڈھنگ کی بات کرو، کوئی رومانوی بات نہ کرو تاکہ میرا دل اس پر مزید سرشار ہو جائے، نہ کہ یوں دل جلانے والی باتیں شروع کر دوں۔ وہ لاپرواہی سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تم ایک خود پرست اور گھٹیا انسان ہو۔ مجھے دکھ اس بات پر ہے کہ تم جیسے کم ظرف انسان سے محبت کی اور تمہاری باتوں میں بہہ کر اپنا آپ لٹا بیٹھی۔ اب دیکھو تو کیسے مزے سے بیٹھے ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم نے میرا دل اجاڑا ہے، خدا کرے تم خود بھی اجڑ جاؤ، مجھے شادی کے جھانسے میں اس مقام تک لے آئے اور اپنی بات سے پھر گئے۔ ظاہر ہے اب تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے کہ تم میری فکر کرو گے۔ وہ سلار کی بے حسی پر کڑ کر رہ گئی تھی، مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، سو غصے سے اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھنے لگی۔ شاید کہ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ محبت کرنے والے یوں بار بار جتایا نہیں کرتے۔ میں تو تمہیں اب بھی ساری زندگی اسی طرح محبت دے سکتا ہوں۔ اتنی فکر تو ہے تمہاری کہ خود سے کبھی دور نہیں کروں گا، مگر تم مشرقی لڑکیوں کے دماغ میں جانے کیوں یہ خناس بھرا ہوتا ہے کہ اگر 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کر دیں تو انہیں کسی ٹھوس اقدام کی ضرورت پیش آئے۔ لازم تو نہیں کہ ہر محبت کرنے والوں کی شادی ہو جائے۔ شادی کے بغیر بھی تو میں تمہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دے سکتا ہوں، مگر تم خود ہی اب ضد کر رہی ہو، اپنی ذات سے باندھنا چاہتی ہو۔ میں آزادانہ زندگی گزارنا پسند کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری ذات سے، تم اب بھی میرے لیے اتنی اہم ہو جتنی کل تھی۔ سلار احمد نے کمال بے نیازی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت جتائی تھی۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری اس گھٹیا محبت کو۔ میں نے کب کہا تھا تم سے کہ مجھے یہ زندگی چاہیے؟ یہ 2 ٹکے کی محبت اپنے پاس رکھو سلار احمد، بس اتنا یاد رکھنا کبھی نہ کبھی تمہیں اپنی ذات کا غرور کھونا ہوگا۔ میں نہ صحیح کوئی تو ہوگی جو تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی۔ وہ رو رہی تھی اور سلار احمد کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بلا کا پتھر دل ثابت ہوا تھا۔ اسی چیئر پر جھولتے ہوئے اطمینان سے سگریٹ پھونکتا رہا اور پلٹ کر ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو کب سے یوں ایک ہی جگہ کھڑی مسلسل بول رہی تھی، بے وجہ خود کو مت تھکاؤ، اگر تم مطمئن نہیں ہو تو جا سکتی ہو، میں زبردستی کسی کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے کا قائل نہیں ہوں۔ سلار احمد کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا، شاید اب اس لڑکی کی باتیں بھی اس کو پسند نہیں تھی۔ تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ میں تمہاری وجہ سے اس قابل بھی نہیں رہی کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکو؟ ایک بار سوچ لو، تم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ اپنی نسمانیت کا غرور بلائے طاق رکھے سلار احمد کو آخری حد تک کوشش کر کے شادی کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی، مگر سلار احمد کے لیے سب نیا نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پسیج جاتا۔ یہ تو ہر بار کا ڈرامہ تھا جس کو وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ خدا کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے اور وہ بھی ایسے تمہاری ذات کو 2 کوڑی کا کر دے، ایسے تمہیں ٹھکرا دے، تمہارا غرور تم سے چھین لے، خدا کرے جلد تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو رائگاں جاتا دیکھ کر سختی سے آنسو رگڑتی جھٹکے سے مڑی، اپنا سامان لیے اس کمرے سے اور سلار احمد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ اور سلار احمد لاپرواہی سے سر جھٹک کر مطمئن ہوا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس بار وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسے جا رہا تھا۔ خاور صاحب، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اب وہ جوان ہو گیا اور ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قابو سے بالکل ہی باہر ہو جائے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو اتنے غلط راستے پر گامزن نہیں دے سکتی۔ شائستہ بیگم اپنے لاڈلے کے نت نئے کارنامے سن سن کر بہت پریشان تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میں نے 1-2 بار بات کرنا چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ خود اپنے لاڈلے کو راضی کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو میں آج اپنے دوست نواب خاقان سے بات کر لوں گا۔ اس کی بیٹی بہت سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، مجھے پورا یقین ہے ہمیں رشتے کے لیے انکار بھی نہیں ہوگا، مگر پہلے اپنے لاڈلے سے پوچھو، زبردستی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے برسوں کے تعلقات
رشتہ داری میں بدل کر خراب ہو جائیں۔ خاور احمد جو کہنا چاہتے تھے شائستہ بیگم بخوبی سمجھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، ہمارا بیٹا بھی بہت سمجھدار ہے، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ شائستہ بیگم اتنے اچھے خاندان میں رشتہ ہو جانے کی امید پا کر خوش ہو گئی تھی جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ شائستہ بیگم اتنے اچھے خاندان میں رشتہ ہو جانے کی امید پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب سالار احمد کی واپسی کا انتظار تھا، جو رات کو دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا تھا اور اس وقت یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ شام کو وہ نکچڑا شہزادہ گھر لوٹ آیا تھا۔ شائستہ بیگم اس کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ یہ گھر پر ہے، آج ہی بات کر لوں گی۔ انہوں نے بیٹے کو سیڑھیوں کی جانب جاتے دیکھ لیا تھا۔ ڈنر کے بعد تسلی سے اس کے بعد جا پہنچی۔ سالار بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شائستہ بیگم نے اپنے سل پر مصروف بیٹھے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر اس کے مزاج کا اندازہ لگانا چاہا۔ ماما، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سالار موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور شائستہ بیگم بڑے پیار سے بیٹے کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بیٹا، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، سارا دن گھر پر اکیلے رہتے دل پریشان ہو جاتا ہے، اب تو شادی کر لو تاکہ مجھے بھی کچھ کمپنی ملے۔ انہوں نے بیٹے کو قائل کرنا چاہا اور سالار جو خود بھی آج صبح سے اس لڑکی کے الفاظ کو دماغ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا جو پر امید نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اوکے ماما، جب آپ چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شادی تو کرنی ہے تو پھر ابھی سے ہی، آپ تو خوش ہوں گی۔ شاید وہ خود بھی اس بات سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کہیں سچ میں وہ بھی محبت نہ کر بیٹھے، کہیں اس کی بد دعا سالار کی زندگی کو روک نہ لگا دے، اور کچھ وہ جلد اعتبار کر لینے والے ہلکے کردار کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے بھی شاید تھک چکا تھا۔ اب کسی خاندانی عورت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ آج سالار احمد تابیداری کی انتہا پر تھا۔ شائستہ بیگم نثار ہوئی جا رہی تھی۔ مزاج نہ ہو تو یہ بیٹا چھوٹی سی بات پر بھی بری طرح بگڑ جاتا تھا اور شادی کا نام سن کر ایسے اچھل پڑتا جیسے انگاروں پر پیر رکھ دیا ہو۔ وہی بیٹا آج ماں کو اس کی خوشی دینے کی بات کر رہا تھا۔ دل و جان سے قربان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ چلو پھر ٹھیک ہے، کوئی لڑکی پسند تو نہیں ہے نا میرے بیٹے کو؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ خواہش تھی کہ ان کا خدشہ غلط ثابت ہو۔ نہیں ماما، فکر مت کریں، مجھے بھی با کردار اور خاندانی بیوی چاہیے، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، مجھے آپ لوگوں پر اور آپ کے انتخاب پر بھروسہ ہے۔ سالار احمد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ جیتے رہو میرے بچے، خدا تمہیں سلامت رکھے میرا پیارا بیٹا۔ شائستہ بیگم کو تو جیسے دو جہاں کی خوشی مل گئی تھی۔ تمہارے بابا کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست نواب خاقان سے بات کریں گے، ان کی بیٹی بہت پیاری اور سلجھی ہوئی ہے، شریف خاندان کی بیٹی۔ اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یہیں پر تمہارا رشتہ کریں گے۔ دیکھنا بہت خوش رہوگے، تم نے اپنے والدین کو اتنا مان دیا ہے، خدا تمہیں کیسے خوشی نہیں دے گا۔ شائستہ بیگم بیٹے کو دعاؤں سے نواز دی گئی اور سالار احمد بھی اپنی ماں کی اس بات پر خوش ہو چکا تھا کہ ماں باپ کو خوشی دے کر وہ خوش کیسے نہ رہے گا، مگر بھول گیا تھا صرف ماں کی دعائیں کام نہیں کرتی بلکہ کسی بھی انسان کی زندگی میں آسانی کا باعث بن کر ہر ایک کی دعاؤں سے حقیقی خوشی نصیب ہوا کرتی ہے۔ خاور صاحب، بہت بہت مبارک ہو، ہمارا ساجزادہ اپنی خوشی سے شادی کے لیے مان گیا ہے اور رشتے کے لیے بھی ہمیں پورا اختیار دیا ہے، جہاں ہم چاہیں، بس لڑکی شریف اور خاندانی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے بیٹے کا معیار بھی ہمارے جیسا ہی ہے، اس کو اپنی یونیورسٹی کی اور اپنے سوشل سرکل کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے سالار کی خواہش بتا کر مطمئن کر لیا تھا اور پھر خاور احمد نے پہلی فرصت میں نواب خاقان سے صاف الفاظ میں بات کی۔ نواب صاحب، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے حوالے سے نوابزادی مرحا کو ہماری بیٹی بنا دے۔ خاور صاحب کے انداز پر ایک پل کے لیے نواب خاقان چونک گئے تھے، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، ارے خاور صاحب، میری بیٹی آپ کی بھی بیٹی ہے، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، میں فیملی میں مشورہ کر کے بتا دوں گا، بیٹی کی رائے لینا بھی تو ضروری ہے۔ نواب خاقان نے اپنی جانب سے خاور احمد کو اطمینان دلایا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں اور تم لوگ دیکھنا، میں اپنی بیوی کو بھی دبا کر رکھوں گا۔ سالار احمد چند روز میں پچھلی تمام باتیں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا اور فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بڑی بڑی ہاں کرا تھا۔ ارے یار، تو بڑے بول نہ بول، یہ خاندانی بیوی ہوتی ہے نا، یہ دو خاندانوں کی باہمی رضامندی اور سائے میں رخصت ہوتی ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو زیر کر سکے، ایسا نہ ہو کہ 2 دن میں تیری عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ سالار احمد کی دوست وقاص نے اس کو آئینہ دکھایا تھا۔ سوچ تو باقی 3 کی بھی یہی تھی، مگر وقاص خاصا منہ پھٹ قسم کا انسان تھا، جو بات اس کے دل میں ہوتی وہ زبان پر وہی رکھتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی سوچ ہے اور انمریدی کرنے کے بہانے ہیں، جتنا میں سورج ذات کو جانتا نا، تم نہیں جانتے۔
میں اپنی بیوی کو بھی زیادہ اہمیت دے کر سر پر نہیں چڑھاؤں گا۔ عورت کو اول روز سے حد میں رکھنا چاہیے تو ہی وہ سیدھی رہتی ہے۔ یہ تو مردوں کی بزدلانہ سوچ ہے کہ عورت اپنی حیثیت سے زیادہ پھیل جاتی ہے، ورنہ خاندانی بیوی ہو یا باہر دوسری لڑکیاں سب ایک ہی جیسی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ ان کو حد میں رکھنا چاہیے۔ سالار احمد کی سوچ بہت گھٹیا تھی۔ وہ عورت کو حقیر مخلوق سمجھتا تھا۔ یار سالار، بیٹے تو بول رہا ہے نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ کوئی ایک دوسری لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں ہوگی۔ اس جیسی لڑکی جو محبت کا راگ لاپتی رہے مگر مضبوط رشتے میں بندھے ہونے والی بیوی کی نسبت پھر بھی کمزور ہوتی ہے۔ تم مرد ضرور ہو مگر اس سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وقت ثابت کرے گا سینکڑوں لوگوں کے سامنے رخصت کر آنے والی لڑکی میں کیا بات منفرد ہوگی۔ وقاص نے ہار نہیں مانی تھی۔ تم لوگ دیکھ لو گے، میں اپنے الفاظ کو عملی طور پر ثابت کروں گا۔ سالار بڑے جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ نوابزادی میرا کو اپنی ماں کی باتوں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ماں، مجھے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مگر بس اچھی طرح چھان بین کر لیجیے گا۔ لڑکی میں انسانیت ہونی چاہیے۔ وہ عزت دینا جانتا ہوں، ورنہ مجھ سے ہرگز امید مت رکھے گا کہ میں اس کی عزت کروں گی یا آپ لوگوں کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں ساری زندگی سر جھکا کر گزاروں گی۔ آسیہ بیگم منہ کھولے اپنی بیٹی کے فرمودات ملاحظہ کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، یہ کیا ہے؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ تم اتنی باغیانہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سوچ لے کر جاؤ گی تو کبھی گھر نہیں بسا پاؤ گی۔ تمہیں اپنی سوچ کو وسعت دینا ہوگی۔ عورت کو بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ آسیہ بیگم اپنی بیٹی کی سوچ پر حیران دیکھی تھی۔ نہیں ماں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خانزادے خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں عورت کی حیثیت گھر سنبھالنے اور ان کے بستر سجانے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بس وہ انسان کا بچہ ہونا چاہیے، ورنہ میں لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ قربانی دینے جیسی باتیں پسند نہیں ہے۔ میں 2 روز میں شخص کے حواس ٹھکانے پر لے آؤں گی، بس شرابی یا زانی مرد نہ ہو، یہ برداشت نہیں کروں گی۔ میرا نے صاف الفاظ میں اپنے لہجے کی سختی کی وضاحت کی تھی۔ میرا بیٹھا وہ اچھے خاندان کا پڑھا لکھا لڑکا ہے، وہ کیوں ایسی سوچ رکھے گا؟ اور تم کوئی معمولی انسان کی بیٹی نہیں ہو، نواب خاقان کی بیٹی ہو۔ وہ تمہاری حیثیت جانتا ہے۔ تمہیں بس یہ سوچنا کہ اپنے شوہر کی اطاعت تم پر فرض ہے، چاہے وہ جو بھی کرے تم اس کی ہر بات مانو گی اور اس کی خوشی کا خیال رکھو گی۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی کتنی پرسکون ہوگی۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کا سر سہلایا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ کم ظرف مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھا کرتے ہیں، اور زانی یا شرابی مرد سے علیحدگی کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو ہر صورت اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے۔ اگر عورت دل سے خوش نہیں ہے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ منافقت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے ہونے والے داماد کو بھی یہ بات پہلے سے بتا دیں کہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا تو میں بھی رہوں گی، ورنہ بھول جائے کہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہوں گی۔ اور خوشی کا خیال تو تب رکھوں گی نا جب دل سے راضی ہو جاؤں۔ پہلے اس کے طور طریقے اور مزاج کو پرکھوں گی، اس قابل ہوا تو دل میں جگہ دوں گی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو نکاح کے بعد اسی ایک بات کو دماغ میں بٹھا لیتی ہیں کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس کے دل سے عزت و خدمت کرنا فرض ہے، بھلے وہ آپ کو جوتے کی نوک پر رکھے۔ میرا نے صاف گوئی سے اپنے عزائم بھی واضح کیے تھے، اور آسیہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ میرا خاصی مذہبی رجحان رکھنے والی لڑکی تھی اور ابھی تک وہ بھی خاصی خوش تھی، مگر آج اپنی بیٹی کی سوچ پر وہ خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی، جو بسنے سے پہلے علیحدگی کی باتیں کر رہی تھی۔ خدا جانے اس کے رویے کے پیچھے کیا بات پوشیدہ تھی۔ شاید وہ خود بھی یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، یا شاید اس معاملے میں آسیہ بیگم اپنی بیٹی کو پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، گھونگھٹ ڈالے بیزار سی شکل لیے وہ بس اس شخص کے انتظار میں تھی جس کے بارے میں اس کے والدین نے قصیدے پڑھ کر اس کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ کسی انسان کی اصلیت کا اندازہ اس کے ساتھ ذاتی طور پر واسطہ پڑھنے سے ہوتا ہے، اور یہی اندازہ میرا بھی خود کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا اور سالار احمد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بہت خوش قسمت لڑکیوں کہ تمہیں مجھ جیسا ہینڈسم اور خوبصورت شوہر ملا ہے، جو اتنے بڑے گھر اور ساری جائیداد کا اکلوتا وارث بھی ہے۔ اس نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی تعریف کرنا شروع کر دی تھی۔ حالانکہ اس موقع پر تو عورت کو پور تیار ہو کر اپنے سراہے جانے کی خواہش ہوتی ہے، مگر یہ شخص بلا کا خود پسند انسان تھا، جس کو اپنی ذات کے سامنے سب کمتر لگتا تھا۔ ہر لڑکی جو قابلیت رکھتی ہو وہ اس سب کی حقدار ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے سالار احمد؟ اس قدر مضبوط لہجے میں اور غیر متوقع قسم کا جواب ملنے پر حیرت سے میرا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ آج تک اپنے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیوں کو معترف ہونے کا عادی تھا، اور کہاں یہ لڑکی خود بھی خاصی اناپ پرست لگ رہی تھی۔ تو مصطفیٰ کے مزاج بھی خاصی اونچے ہیں۔ نوابی خون کا اثر ہے تو پھر دیکھتے ہیں میرا بیگم، تم میں میرا سامنا کرنے کی کتنی ہمت ہے۔ مجھ سے زیادہ انا دکھاؤ گی تو
मत भूलो तुम औरत हो और मैं मर्द हूँ, लम्हों में तुम्हारी जात का गुरूर तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। सलार अहमद दिल में मीरा से मुखातिब होते अपने कदम रोक चुका था। मैं थका हूँ, सोना चाहता हूँ। उसे सोफे की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अब जरूर तुम्हें बुरा लगेगा, जवाब नहीं दे पाऊंगी। सलार अहमद दिल में कमीनी सी खुशी महसूस कर रहा था। जी हाँ, मुझे भी चेंज करना है, बहुत थक गई हूँ, जल्द सोने की आदी हूँ। ये फजूल रस्म में सर झुकाकर बैठे रहो, मिर्हा ने नहायत बेजार लहजे में जवाब देकर सलार अहमद को एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मिर्हा के चले जाने के बाद वो सर झटक कर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह देर से सलार की आंख खोली थी। घड़ी की जानिब देखा तो 9 बज रहे थे। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहां और कोई नहीं था। सलार अहमद तेजी से बिस्तर छोड़कर उठा और वॉशरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर बैग पैक किया और कमरे से निकला। सलार बेटा कहाँ जा रहे हो? शाइस्ता बेगम ने नुक सुख से तैयार बेटे को बैग उठाए देखा था तो पूछ लिया, मामा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आपको पता तो है मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपकी ख्वाहिश पर शादी कर ली, अब बीबी के लिए घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। सलार अहमद अपनी माँ के पूछने पर खुश होता सोच रहा था, अब मामा के जरिए उस नकचड़ी मोहतरमा तक ये बात पहुंच जाएगी। अरे बेटा, आज का दिन तो रुक जाते, कल वलीमा, उसके बाद चले जाना। शाइस्ता बेगम ने बेटे की अकल पर मातम किया था, मगर उसी वक्त सलार की नजर सामने पोर्च में खड़ी नई गाड़ी पर पड़ी। वो मिर्हा थी जो कहीं जाने को तैयार गाड़ी में बैठ रही थी। उसके हर अंदाज में लापरवाही थी। बजाय मुझे नाश्ता वगैरह पूछने के या मुझे जगाने के ये मुंह उठाकर बिना किसी से पूछे कहीं जाने की तैयारी में है। उसके अंदाज पर सलार अहमद गुस्से से मुट्ठियां भीड़ते हुए पैर पटक कर माँ के कमरे की जानिब चल दिया। मामा, ये लड़की कहाँ जा रही है? आपसे पूछा था। सलार अहमद के अचानक पुकारने पर शाइस्ता बेगम पलटी थी। लड़की नहीं, वो तुम्हारी बीवी है, और ये तो तुम्हें उसी से पूछना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। शाइस्ता बेगम ने हंसते हुए बेटे को उकसाया था। वो चाहती थी वो खुद अपनी बीवी से बातचीत करे, मैं क्यों पूछूं? सलार अहमद ने लापरवाही से कंधे उचकाए और यूनिवर्सिटी चला गया, मगर उसका दिमाग कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा था। उसको रह रहकर मिर्हा का ख्याल आ रहा था। मैं कैसा मर्द हूं कि मुझे अपनी बीवी के बारे में ये तक नहीं पता कि इस वक्त कहाँ गई है। वो खुद को ये सोचने से बाज नहीं रख सका तो थक कर मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। मामा, आपने पूछा था वो कहाँ गई है? बेटा, अभी तक तो वापसी नहीं हुई। मिर्हा की तुम खुद फोन करके पूछ लो ना, शौहर हो उसके, पूछ सकते हो क्या तुम्हारे दरमियान बातचीत नहीं हुई अभी तक? शाइस्ता बेगम ने खोजने वाले अंदाज से पूछा था। मेरे पास उसका नंबर नहीं है मामा। सलार ने थक कर हकीकत बयान की। तो बेटा, नंबर मैं तुम्हें भेजती हूँ, तुम खुद ही अपनी बीवी से पूछो कि वो कहाँ पर है। उसके आने जाने की खबर रखना तुम्हारा फर्ज है। शाइस्ता बेगम ने उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, मगर दिल में वो खुद इस बात से खौफजदा थी कि अगर ये आंख चोली का खेल इसी तरह जारी रहा तो कहीं मेरे बेटे का घर खराब ना हो जाए। मेरा कोई मामूली लड़की नहीं थी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नवाब की बेटी थी, और उनकी तरफ से किसी किस्म की कोताही होने पर वो सवाल जवाब भी कर सकती थी। मामला ज्यादा बिगड़ जाते, ऐसे शाइस्ता बेगम और खुद खावर साहब भी नहीं चाहते थे। मगर तब सलार ने भी अपनी माँ को मुतमईन अंदाज में खुद रिश्ता तलाश करने और शादी की इजाजत दी थी, मगर आज उसका रवैया शाइस्ता बेगम को परेशान कर रहा था। खुदा करे जैसे मैं सोच रही ऐसा कुछ भी ना हो, सब ठीक हो जाए। शाइस्ता बेगम ने दिल से दुआ की थी और सलार को मिर्हा का नंबर सेंड किया। नंबर मिलते ही सलार ने मिर्हा को कॉल की, मगर मुसलसल बेल जाती रही और कॉल रिसीव नहीं हुई थी। गुस्से से तिल मिलाते हुए सलार ने कॉल एंड की और मैसेज टाइप किया, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? सलार ने मैसेज सेंड करके दोबारा से कॉल मिलाई थी। अब की बार दूसरी बेल पर फोन रिसीव कर लिया गया। तुम कहाँ हो? सलार ने रोबदार लहजे में इस्तफसार किया था। मुझे शॉपिंग करना था और अपने कुछ काम निपटाने थे, इस वक्त मार्केट में ही हूँ। मिर्हा ने कमाले बेनियाजी से जवाब दिया था। इसे पूछकर तुम घर से निकली थी? तुम भूल गई हो कि अब शादीशुदा और तुम्हारा शौहर भी है? सलार मजीद गुस्सा हो गया था। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे मालिक नहीं शौहर हैं। शोर बंद कर रहे, अगर आपको ज्यादा फिक्र थी तो मेरे साथ चले आते, मुझे कोई एतराज नहीं था। मिर्हा उसके गुस्से को खाते में नहीं ला रही थी। मैं इतना फारिग नहीं कि तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहूं। अगली बार घर से निकलने से पहले मामा को इन्फॉर्म करके जाना। मिर्हा ने कोई बहस किए बिना ओके कहकर कॉल एंड कर दी थी और वो मोबाइल को घूर कर रह गया था। तुम तो कहते थे कि तुम अपनी बीवी को दबा कर रखोगी, मगर यहाँ तो लगता है मामला उलट हो गया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें नजरअंदाज करी है या शायद वो तुम्हें दबा रही है? क्या कहा था तुमने कि निकाह के बाद लड़की ताकतवर हो जाती है क्योंकि उसके पीछे दो खानदानों की सपोर्ट होती है, मगर तुम हमारी बात मानने को तैयार ही ना थे। जाने का वकास दबे पैर उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। उसके फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनकर उस पर तंज कर रहा था। उसकी इतनी जरूरत नहीं कि सलार अहमद को नजरअंदाज करे, बस नखरे दिखा रही है।
تمہیں پتہ یہ لڑکیوں کے چونچلے ہوتے ہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے، اسی قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، اور میں اسی لیے ابھی اس کے ساتھ رعایت برت رہا ہوں کہ ابھی ہماری شادی کو صرف ایک ہی دن ہوا ہے۔ تم شاید بول رہے کہ عورت مرد سے طاقتور کبھی نہیں ہو سکتی، میں اس کے نخروں سے پگھلنے والا نہیں ہوں، دیکھنا 2 روز میں کیسے اس کو اپنا دیوانہ بناتا ہوں۔ سلار احمد نے مضبوط لہجے میں اپنی انا کا پرچم بلند کیا تھا، مگر دل میں وہ خود بھی میرا کے اس لاپرواہ انداز پر بری طرح سے دل ملایا ہوا تھا۔ آج ڈنر پر چلتے ہیں، تیار ہو جو، میں ماما کو بتا کر آتا ہوں۔ سلار احمد نے بڑے خوشگوار انداز میں میرا کو ساتھ چلنے کا کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا نے پہلے تو حیرت سے اپنے بد مزاج اور مغرور شوہر کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ایک معروف ہوٹل کے سامنے موجود تھے۔ سلار احمد کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، کچھ کر دکھانے کی لگن تھی۔ ہوٹل میں جا کر ایک ریزرو ٹیبل کی جانب بڑھے جو ایک کونے میں تھی۔ میرا باوقار انداز میں چلتی ایک چیئر پر بیٹھ چکی تھی، اور اس کے نوابوں والے انداز دیکھ کر سلار نے بمشکل اپنے چہرے پر ڈرانے والی پراسرار مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اسی وقت ایک نہایت چست لباس میں ملبوس طرحدار حسینہ ان کے قریب پہنچی اور بے تکلف انداز میں سلار کے گلے میں باہیں ڈال کر گرم جوشی سے بولی، ہائے سلار، تم کہاں غائب تھے؟ اتنے دن سے نظر ہی نہیں آئے، جانتے ہو کتنا مس کر رہی تھی میں تمہیں۔ ہائے ہنا، بس کچھ مصروف تھا، سلار نے نارمل سا انداز بنایا۔ میرے لیے ایک دن تمہیں دیکھے بنا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور تم پچھلے کئی روز سے کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایسی بھی کیا مصروفیت تھی؟ وہ بڑے لاڈ سے کہتی منہ بس ہو رہی تھی، اور سلار احمد بظاہر مطمئن سا مسکراتے ہوئے کن آنکھوں سے میرا کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، جس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ اسے یہ نظارے بہت برے لگ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور سلار احمد مسرور سا اس لڑکی کے ہاتھ میں چند نوٹ تھما کر اس کے پیچھے لپکا۔ سلار نے ہنا کو پیسے دے کر بطور خاص میرا کو جیلس کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، مگر میرا یہ بات نہیں جانتی تھی۔ کیا ہوا، تم باہر کیوں چلی آئی؟ ہم ڈنر کرنے کے لیے آئے تھے نا، کیا اس لڑکی سے جیلس ہو گئی ہو؟ وہ بس یوں نہیں فیلو ہے، مجھے دیکھو تو ملنے چلی آئی۔ سلار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ جیلس اور میں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو لاپرواہ سمجھ رہی تھی، مگر آپ اتنے بگڑے ہوئے بد کردار ہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تم ناراض مت ہو، وہ کالج کے زمانے سے مجھ پر فدا ہے، تو جب کہیں دیکھ لے ایسی کر دیا۔ کیا کروں، تم نے مجھے بھی جانا نہیں ہے نا، مجھے ایسے حسین مرد کے پیچھے لڑکیاں پاگلوں کی طرح چکراتی رہتی ہیں۔ تم جانتی تو ہو آج کل کی لڑکیاں کس مزاج کی ہیں، پاگل ہوتی ہیں۔ سلار احمد نے جتانے کے سے انداز میں میرا کی جانب دیکھا تھا۔ یہ صرف لڑکی کا ہی قصور نہیں ہے، تم نے اس کو کوئی امید دلائی ہوگی، تبھی تو وہ اتنی فری ہو رہی تھی۔ اگر مرد چاہے تو اپنی طرف بڑھنے والی لڑکی کو اس کی حد میں رکھ سکتا ہے، تم نے اس کو نہیں رکھا، شاید بھول رہے ہو کوئی حد، اب تم شادی شدہ ہو۔ اس قسم کی اونچی حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرا نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اپنی ناپسندیدگی کا صاف اظہار کیا۔ رات کو اس لڑکی ہنا کی کال آئی تو سلار نے بھی کال پک کر لی تھی۔ میں ہنا بات کر رہی ہوں، دوسری جانب لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ سلار مشکوک ہوا تھا۔ ارے جب میں آپ تک پہنچ کر آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو پھر نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ وقاص سے نمبر لیا تھا۔ گھبرائے نہیں، ہنا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بولو کیوں فون کیا تم نے؟ سلار نے بیزار صورت بنائی تھی۔ کیا آپ کی بیوی نے کوئی اثر لیا؟ ہنا کا انداز کھوجنے والا تھا، مگر سلار نے اپنی فکر میں دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ نہیں، وہ کچھ زیادہ مغرور ہے، برا لگا مگر ظاہر نہیں کر رہی، ابھی تک خاموش ہے۔ سلار نے ایک انجان لڑکی سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی۔ میرے پاس ایک اور راستہ، اگر چاہیں تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ ہنا نے مفت مشورے سے نوازا تو سلار احمد مکمل طور پر متوجہ ہوا تھا۔ آپ ایسا کریں، کل رات کو ہوٹل میں کمرے میں آ جائیں، میں ایک عورت کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب آپ کی بیوی مزید خاموش نہیں رہ پائے گی، ضرور کوئی پیش قدمی کرے گی۔ ہنا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل سب کچھ فائنل کرتا ہوں، ڈیل ڈن کرو، بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ سلار احمد نے بنا سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرنے کی حامی بھری۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی مدد ہو جائے گی اور مجھے بھی جو مل جائے گا وہی بہت ہے۔ ہنا نے معنی خیز انداز اپنایا تو سلار احمد کا کہکا بے اختیار تھا۔ سلار یونیورسٹی سے سیدھا گھر لوٹ آیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے جانی اور اضطراب کی کیفیت۔ آج وہ ہر حال میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہی بات سما چکی تھی کہ کس طرح میرا کو زیر کرنا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ایک عورت کبھی اپنی موجودگی میں شوہر کو دوسری عورت کی جانب مائل ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرح اپنے شوہر کو اپنی ذات تک محدود کر لے۔ پھر میرا کیسے اس چال میں خود کو بچا پائے گی؟ وہ مسرور سا تھا۔ روم بک کروا کر ہنا کو وقت اور ایڈوانس سینڈ کیا،
اور خود بھی فریش ہو کر مگن سے انداز میں تیاری کرنے لگا۔ اس کے ہر انداز سے شوق ہی چھلک رہی تھی۔ سیٹی کے انداز سے ہونٹ سکیڑ کر بالوں کو جل کی من سے جماتا خود کو ستائشی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر براؤن خدر کا کرتا شلوار، اس پر ہم رنگ واسکٹ پہنے وہ کسی بھی لڑکی کے دل کو بے چین کرنے کو کافی تھا۔ بال بنا کر ہینڈ واش پہنی، بے دریغ پرفیوم سپرے کرتے وہ مرہا کو بھی کھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ تو تھا اس کے انداز میں کہ آج وہ اتنے دن سے تیار ہوا تھا۔ خوشبوؤں میں نہایا سالار احمد خاصا وجی لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے چند لمحے پہلے مرہا کا متوجہ ہونا یاد کیا تھا۔ تو تم دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہو مرہا بیگم۔ پورا یقین ہے کل تم خود مجھ سے کہو گے کہ تم میری بیوی ہو، تو مجھے کسی دوسری اور سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سالار احمد تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا تھا اور مرہا کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی زندگی اور اس کردار کا جیون ساتھی نہیں چاہتی تھی۔ آج سالار احمد کی تیاری نے مرہا کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتے۔ سو خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھی۔ آپ اپنی بیوی کی اکڑ نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہنا نے دلربا انداز سے سالار کو اشارہ دیا تھا۔ اس سے مرہا کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو جانتی تک نہیں کہ میں اس وقت یہاں پر تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ سالار نے ہنا کو گھورا تھا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، آپ کیمرے کی مدد سے یہاں پر سب کچھ ریکارڈ کر لیں اور کل اپنے سیل فون بیوی کے سامنے رکھ دینا۔ کسی کام کے بہانے کوئی تصویر یا ویڈیو اوپن کر کے سیل فون چھوڑ دینا اور وہاں سے ہٹ جانا۔ بیویوں والی شک کی عادت سے مجبور ہو کر آپ کی بیوی سیل فون کو دیکھے گی اور سب کچھ جان جائے گی۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ ہنا نے جیسے ہر مسئلہ چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ تمہیں اس طرح میری مدد کر کے کیا حاصل ہوگا؟ سالار اس کے چہرے کو باغور جانچ رہا تھا۔ مجھے آپ کا قرب نصیب ہوگا اور کیا چاہیے؟ ہم جیسی چھوٹے گھر کی لڑکیوں کا آپ جیسے شخص کی ہمراہی عمر بھر کے لیے تو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہاں آپ اور کہاں ہم، مگر چلو چند حسین لمحات میسر آ جائیں تو بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوں گے۔ ہنا نے معصوم صورت بنائی تھی اور سالار جیسے بد فطرت اور خود پسند شخص کے لیے مزید کوئی سوال کرنا اہم نہیں رہا تھا۔ جو سوچ اس کی تھی، سامنے کھڑی لڑکی اسی سوچ کے ساتھ اس پر اپنا آپ لٹانے کو تیار تھی۔ اور اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں کہ مستاق وہ بھی مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی سمجھدار لگ رہی، چلو کیا یاد رکھو گے؟ تمہاری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں اور اپنا مطلب بھی نکالوں گا۔ مرہا کی بے بسی کو سوچ سوچ کر وہ بڑے جاندار انداز میں مسکرایا تھا اور آدھی رات کے وقت خاموشی سے گھر واپس لوٹ گیا۔ دبے قدموں چلتے کمرے میں داخل ہوا۔ فریش ہو کر مطمئن سا بستر پر دراز ہو چکا تھا، جاننے بغیر کہ اگلی صبح اپنے ساتھ کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی۔ سالار کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ کچھ دیر تو مرہا نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، مرہا نے سالار کو جگانے کا ارادہ کیا۔ سالار اٹھ جائیں، وہ بیڈ کے قریب کھڑی آواز دے رہی تھی، مگر وہ خاصی گہری نیند میں تھا، تو مجبوراً مرہا نے آگے بڑھ کر اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلکا سے ہلایا تھا۔ سالار اٹھ جائیں۔ سالار نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک ہی رات میں کیسے کایا پلٹ ہے کہ میری بیوی مجھے اتنے پیار سے جگا رہی ہے، یعنی میرا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے۔ سالار نے چمکتی آنکھوں سے مرہا کی جانب دیکھا تھا اور وہ مسلسل پکارنے کے بعد اب عاجز ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر اس نے متوجہ کیا۔ آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ آپ جاگ ہی نہیں رہے تھے؟ دیکھ لیں کہیں کوئی کال ضروری نہ ہو۔ مرہا نے جگانے کی وجہ بتائی تو ابھی تک نیند میں بیٹھا سالار مکمل طور پر بیدار ہوا تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو اپنے پر آئے تقریباً ہر ایک کی کالز تھی۔ گھبرا کر دوبارہ سے ہوتی کال کو اٹینڈ کیا تھا۔ سالار، تم اتنے بگڑے ہوئے کہ اپنی مستیوں کی خاطر پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ کچھ احساس ہے؟ تمہاری اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ صبح سے 100 لوگوں نے کال کر کے مجھے ہلکان کر دیا۔ کس کو صفائی دوں اور کیا کہوں گا؟ خاور احمد کال اٹینڈ ہوتے ہی غصے سے دہڑے تھے۔ بابا، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ مجھ پر اتنے بگڑ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح۔ سالار حیرت سے سب سن کر اٹھا تھا۔ ابھی میں بتاؤں تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو ذرا سوشل میڈیا، تمہارے کرتوتوں کی سیاہی سے بھرا پڑا ہے۔ نواب خاقان بھی غصے میں جانے کیا کر ڈالے۔ تم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کل رات کہاں تھے تم، بتاؤ؟ خاور احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کیونکہ جادو کی چھڑی گھما کر یا خود کو غائب کر ڈالتے یا اپنے اس کے بیٹے کے بھی ہر غلط کام کے ساتھ غائب کر دیتے۔ سالار گزشتہ رات کے سوال پر بری طرح سے چونک گیا تھا۔ تیزی سے کال اینڈ کر کے سوشل میڈیا پر گیا تو اس کا دماغ بگ سے اڑا تھا۔ وہاں سالار احمد کی ہنا کے ساتھ انتہائی نازیبا تصاویر ہر طرف وائرل ہو چکی تھی۔ یہ تصاویر تو سالار نے اپنے موبائل کی مدد سے مرہا کو جلانے کی خاطر لی تھی۔ پھر یہ سب
अचानक कुछ ख्याल आने पर सलार ने एक नंबर डायल किया, मगर मुसलसल कॉल जाती रही और जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अब सलार को सही मायनों में परेशानी लाहक हुई थी। अब हसन को कॉल की तो उसने पहली बेल पर कॉल रिसीव की थी। ये सब क्या है सलार? तुमने तो सिर्फ भाभी के सामने हिना को मिलना था। तुमने अपने माजी के मामला तर्क नहीं किए थे। हसन ने छोड़ती सवालों की यलगार कर दी थी। मुझे कुछ बकवास करने दोगे? मैंने किसी वजह से फोन किया है। सलार ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया था। वो मिरहा तक ये बात पहुंचने नहीं देना चाहता था। हाँ कहो। हसन ने अपनी जुबान को ब्रेक लगाई। हिना कौन है? तुम लोग उसको कैसे जानते हो? मुझे कुछ बताओ। सलार हिना के बारे में जानने के लिए बेजान था। वो तो कुछ वक्त पहले यूनिवर्सिटी में आई थी। हम भी उसके नाम और नंबर के अलावा कुछ नहीं जानते। हसन ने उसके सर पर धमाका किया था। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? सलार ने दांत कचकचाए। तुमने भी रूम में प्राइवेट मुलाकात का नहीं बताया था। अगर बता देते तो तुम्हें आगाह कर देता कि वो अनजान लड़की है। हसन को उसका अपनी गलती पर दूसरों को कसूरवार ठहराना बुरा लगा था। जस्ट शट अप। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। उस चालाक लड़की ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया था। मैं मिरहा को नीचा दिखाने के चक्करों में किसी बात को समझने के काबिल नहीं रहा। अब अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो बताना, वरना नसीहत करने के लिए फोन मत करना। सलार ने गुस्से से कॉल एंड की थी। 2-3 बार दोबारा भी उस शाती लड़की को कॉल कर चुका था, मगर कोई राब्ता नहीं हो रहा था। सलार सर थाम कर बैठ गया और इससे पहले कोई हल तलाश करता एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। सलार ने जल्दी से फोन कान से लगाया तो किसी और लड़की की आवाज सुनाई थी। यह आवाज उसकी लाशऊर में महफूज थी। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई एक दूसरे से नजर चुरा रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी। खबर साहब ने बहुत कोशिश करके मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया से ये तस्वीर मिटाने की तगोदो की थी, मगर ये किसी न्यूज़ चैनल की खबर ना थी कि किसी सीनियर्स को कॉल करके बता दी जाती। सोशल मीडिया पर फैल जाने वाली खबर किसी वायरस की माने तेजी से हर किसी को अपनी लपेट में लेती है और अपनी मुद्दत पूरी करके जान छोड़ती है। अभी तक तो ये तस्वीर मजीद शेयर हो रही थी और खबर साहब घर में बैठे शाइस्ता बेगम पर भड़क, आपकी गलती है, आपने कभी अपने बेटे पर तवज्जो ही नहीं दी। वो कहता था कि कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहा है तो आप मान लेती थी। कभी कोशिश नहीं की कि पता करवा लेती कि वो सच कह रहा है या नहीं। माएँ तो अपने बच्चों की चाल डाल से उसको पहचान लेती कि ये किस मजाज के हैं। लेकिन नहीं, आपका कहना था कि मेरा बेटा बहुत काबिल है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ गलत रास्ते पर न चल पड़े, उसको सुधारने के लिए शादी कर देती है। ये आसान वाला होता है माओ के पास औलाद को बिगाड़ कर दूसरों की बेटी के सर जिम्मेदारी डाल देना कि ये लो जी, हमने तो लाड प्यार दिया तो थोड़ा सा बिगड़ के है, अब खुद सुधार लेना। साफ क्यों नहीं बताया कि किस कंपनी में उठता बैठता है और कौन से कामों में मुलविस है। खबर साहब सारा मलबा अपनी बेगम पर डाल देते। अरे मैं क्या करती, जितना मुझसे हो सका मैंने उसको तरबियत भी दी है और सुधारने की कोशिश भी की है। आप भी तो बाप थे, घर से बाहर तो उस पर कड़ी निगाह रखने की जिम्मेदारी आप पर बनती है। आपने कभी क्यों उसकी जरूरत महसूस नहीं की? औलाद की तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, बाप का भी हक होता है औलाद पर कड़ी निगाह रखते और बुरा भला कहने का। मगर आप अपने कारोबार में इस कदर मसरूफ थे कि आपको इकलौते बेटे को देने के लिए वक्त ही मुयस्सर नहीं हुआ। तरबियत क्या करते? अब सारी गलती मुझ पर नहीं डाल सकते। मैंने आपसे कई बार कहा था कि अपने बेटे पर भी तवज्जो दें, वो बिगड़ रहा है, मेरी बात नहीं मानता, जिद्दी होता जा रहा है, मगर आपने मेरी बात को संजीदगी से लिया ही नहीं। अब पछताना हम दोनों का नसीब बन चुका है। शाइस्ता बेगम बुरी तरह बौखला गई थी और खबर अहमद आज हकीकतन पछता रहे थे। आज कारोबार के लिहाज से तो इस काबिल हो चुके थे, जाने माने सनतकारों में उनका नाम भी शामिल था, मगर इसके लिए इतनी मेहनत की वो हाथ से निकल चुका था और इन हालात को काबू कैसे करना ये भी समझ नहीं आ रही थी। सलार अहमद ने सारा दिन कमरे में छुप कर गुजार दिया था, मगर रात होते उसको नई फिक्र सताने लगी थी। बैठ के दूसरे किनारे पर मौजूद मीरा को देखते वो सोच रहा था अब ये फासले हर सूरत खत्म हो जाने चाहिए। मैं मजीद कोई चाल चलने की बजाय उसे अपना हक वसूल कर लूँ तो भी ये मेरे सामने कमजोर पड़ रहेगी और ये मेरी मर्दानगी के लिए बाइस फख्र होगा। और किस तरह जेर करना चाहता हूँ मैं अपनी बीवी को, जिस पर मैं पूरा हक रखता हूँ। सलार अहमद खुद को मजबूत दलाइल देते हुए अपनी सोच को अमली जामा पहनाने की खातिर मिरहा के करीब हुआ था, मगर वो गहरी नींद में भी हाजिर दिमाग थी। फौरन दूर होकर उठ बैठी। माथे पर गहरी शिकन इस बात की गुमाज थी कि उसको यह हरकत किस कदर नागवार गुजरी है। ये क्या हरकत है मिरहा? तुम मेरी बीवी और शरई और कानूनी तौर पर तुम पर पूरा हक रखता हूँ, तुम मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकती। सलार को मिरहा का गुरीज अच्छा नहीं लगा था। कौन सा हक? कैसा हक? मेरे नजदीक औरत के हकूक भी इतने ही अहम है जितने के मर्द के, और आपने मेरे हकूक को पहले रोज ही पमाल किया है, तो मुझसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि मैं आपके हकूक की अदायगी को अहमियत दूंगी? मिरहा नागवारी से सलार की जानिब देख रहे थे।
تم مجھے اکڑ دکھا رہی تھی تو میں نے بھی پیش قدمی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سالار جذبز ہوا تھا۔ آپ نے کمرے میں داخل ہوتے سلام دعا بھی نہیں کی، میرا تعارف بھی نہیں مانگا، بس اپنا تعارف بڑے مغرور انداز میں کروایا تھا اور میری خوش قسمتی پر بات کی کہ آپ کا ملنا میری خوش قسمتی ہے۔ آپ کی نظر میں میری کیا حیثیت تھی؟ میں کوئی گری پڑی لڑکی تو نہیں تھی جس کو آپ نے کمتر ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اس کے بعد میں کیا رد عمل دیتی؟ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، مگر آپ مزید اکڑ گئے تھے تو آج اپنا حق مانگنے کس منہ سے چلے آئے ہیں؟ میں خاموش ہوں تو مجھے مت اکسائیں کہ بات بڑوں تک چلی جائے۔ پہلے مجھے عزت دینا سیکھے، اتنی عزت جتنی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کروں، اس کے بعد حقوق کی بات کریں گے۔ میرا نے صفائی سے اپنا موقف سالار کے سامنے رکھا۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ضرور تم اپنے فیونسی کو دل میں بسائے بیٹھے ہو، اس لیے مجھ سے دور رہتے ہو۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا؟ سالار نے بامشکل اپنے چہرے پر سجے فکر کے تاثرات چھپائے تھے۔ میں نے اپنے فیونسی کو ایک نظر نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے ظاہری خوبصورتی سے کبھی کشش محسوس کی ہے۔ مجھے سب سے خوبصورت وہ شخص لگتا ہے جس کا باطن صاف شفاف خوبصورت ہو، جس کا کردار اور اخلاق اعلیٰ ہو۔ آپ کے پاس تو شاید ان میں سے کوئی خصوصیت بھی نہ ہو۔ میرا نے آخری جملہ دل میں سوچا تھا۔ میں نہیں مانتا تم خود کو بچانے کے لیے یہ سارے دلائل پیش کر رہے ہو، اور کچھ نہیں۔ سالار احمد بری طرح چڑ کر رہ گیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ میرا کے چلے جانے کی ہر راہ مسدود کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ جو چاہیں سمجھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھ سے دور رہیں، بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ میرا نے سالار احمد کو اس کی حد بتائی تھی، جو دوسروں کو ان کی حد بتاتا تھا، جو اپنے سامنے سب کو کمتر سمجھتا تھا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو بدمزہ ہوتی بیڈ سے اٹھ کر اور بلینکٹ نکال کر صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی دھمکی سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اور سالار کے چہرے پر پریشانی چھائے ہوئے تھے۔ ابھی تو نواب خاقان دبئی گئے ہوئے تھے، اگر وہ واپس لوٹ آئے اور میرے بارے میں سب کچھ جان گئے تو کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یہاں پر رہنے دیں گے؟ کیا میرا یہ سب جان کر مجھے معاف کر دے گی؟ اگر اس کے برعکس ہوا تو سالار احمد اس کے آگے سوچنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتا تھا جس بات سے وہ خوفزدہ تھا۔ شاید وہ اپنی بیوی کے حوالے سے نہیں جذبات کا شکار ہو چکا تھا، مگر اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میرا کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اسی کو سوچ رہا تھا، اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات نکاح میں واقعی کشش ہوتی ہے۔ اس کے دل میں نہ ہی پہلے سے کوئی لڑکی موجود تھی، نہ ہی میرا سے اس کو کسی قسم کی ذاتی پرخاش تھی، بس ایک ضد تھی کہ بیوی کے سامنے جھک کر نہیں رہوں گا، جبکہ میرا مضبوط کردار کی مالک تھی، سالار کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی، جس سے وہ مزید بھپڑ رہا تھا، اور اس ضد میں کب وہ دل ہار بیٹھا تھا نہیں جانتا تھا۔ آج یہ خدشہ ہوا کہ شاید سالار کی سچائی جان کر اس کو رد کر دیا جائے تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا حال ہے سالار احمد؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ منال کی آواز میں فاتحانہ کھنک تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے رابطہ کرنے کی؟ ارے اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہاری خیریت جاننے کے لیے فون کیا تھا۔ منال کو اس کی حالت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے جو تم میری خیریت پوچھ رہی ہو؟ سالار نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری اتنی بدنامی ہو رہی ہے اور تم یقیناً ہینا کو بھی تلاش کر رہے ہو، مگر وہ جانے کہاں گم ہو چکی ہے نا؟ سالار اس کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا تھا۔ تم ہینا کو کیسے جانتے ہو؟ سالار کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ میری چھوڑو، تم سناؤ، تم تو خود کو بہت عقل مند اور اعلیٰ چیز سمجھتے تھے، ایک لڑکی کے اشاروں پر کیسے ناچنے لگے؟ کیا اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ اپنی بیوی کو دبانے کے لیے تمہیں کسی انجان لڑکی کی ضرورت پیش آئی؟ کتنی بری بات ہے کہ وہ لڑکی بھی تمہاری مدد کے بہانے تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر کے چلے گئے۔ اب اسے کیسے بدلا لوگے میں بتاؤں؟ اس کا موقع فاتح عمل کہتے ہیں مسٹر سالار احمد، اور وہ لڑکی ہینا اس کو میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، کیونکہ مجھے تم سے اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینا تھا۔ میں نے تم سے بہت کہا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح مت کرو، مگر تم نے سنگدلی کی انتہا کر دی تھی۔ اب اپنی رسوائی کا مزہ لو اور محسوس کرو کہ ہر وہ لڑکی جسے تم نے بے بس کر کے اپنے جال میں پھنسایا اور اپنی راتوں کو رنگین کر کے کسی فالتو پرزے کے مانند اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، رسوائی کا توق گلے میں لیے سب نے کیسے دنیا والوں کا سامنا کیا اور ہر ایک کی حقارت امیز باتوں اور نگاہوں کو اپنی ذات پر جھیلا ہے۔ منال کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو بھی خود تک آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، نہ ہی جھوٹے وعدے کیے تھے۔ بس محبت کی داستانیں سنتے میں نے تم لوگوں کو کبھی ٹوکا نہیں تھا، اور نہ ہی تمہیں کوئی حد بتائی تھی۔ اس کے بعد میری خاموشی کا تم سب لڑکیوں نے اپنی مرضی سے مطلب اخذ کر لیا اور میرے سامنے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے آپ پوری خوشی اور رضامندی سے مجھے سونپا تھا، تو اس میں بھی تمہاری غلطی ہے۔
تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے کے لیے آتی ہو، مگر اپنی پڑھائی کو اور اپنے والدین کی عزت کو نظر انداز کر کے امیر گھروں کے لڑکے پھنسانے کے لیے محبت کا دم بڑھنے لگتی ہو اور حد سے گزر جاتی ہو۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو کیسا مکافاتی عمل اور کون سی ذلت کی بات کر رہی ہو؟ اگر تم لوگوں کو اپنی عزت اور قدر کی اتنی پرواہ تھی تو تم لوگوں کو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب مجھے دوبارہ کال کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ کر سب کے سامنے تمہاری حقیقت تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اپنے والدین کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے ایک طرف ہو جاتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا وہ بھرم ہی توڑ ڈالوں اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ سالار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور کال کاٹ کر موبائل کو غصے سے بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ اگلے روز نواز خاقان دوائی سے واپس سیدھے انہی کی طرف چلے آئے تھے۔ خاور صاحب، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اتنی گھٹیا انداز میں کی ہے کہ یہ عورت کو عزت دینا گوارا نہیں کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ زنا کرتا ہے اور پھر اس کے اشتہار بھی لگائے جاتے ہیں۔ افسوس میں اب لوگوں کو پہچان نہیں پایا اور اپنی بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کر بیٹھا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میرا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگ گھر میں طلاق کا فیصلہ کر دیں گے، خود کو اور مجھے عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ نواب خاقان نے حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور خاور صاحب یہ سن کر بوکھلا گئے تھے۔ نواب صاحب غصے میں فیصلہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا تحمل رکھیں۔ میرے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ میری بات پر یقین کریں، میری بھی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ خاور صاحب نے نواب خاقان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، اب بات کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ آپ کا بیٹا زانی اور آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناقابل معافی گناہ کر بیٹھا ہے۔ زنا کی سزا پورے کیے بغیر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے اطمینان قابل دید ہے، مگر میری بیٹی یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے، وہ زانی اور شرابی جواری مرد سے نفرت کرتی ہے اور شادی کے لیے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے، بس یہ 3 برائیاں اس میں ہرگز نہ ہو۔ مگر افسوس میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی ظاہری شخصیت پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کی اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس پر میں اپنی بیٹی کے سامنے بے حد شرمندہ ہوں۔ مگر اپنی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اس تلخ حقیقت سے ناواقف نہیں رکھوں گا اور نہ ہی مزید یہاں پر رکنے کی اجازت دوں گا۔ اپنے بابا کی آمد کا سن کر ان سے ملنے کی غرض سے ڈرائنگ روم میں آتی میرا اپنے بابا سے منہ سے سالار احمد کے بارے میں زانی کے الفاظ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو اور اپنے بابا کو سمجھاؤ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے۔ تم اسے معاف کر دو، یہ گھر چھوڑ کر مر جاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس مشکل وقت میں میرے بیٹے کو تنہا مت چھوڑو، اسے سب سے زیادہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا بہہ گیا ہے، مگر تم بہت صابر اور اعلیٰ ظرف کے مالک ہو۔ کیا تم ایک بار میرے بیٹے کو معاف کر کے غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دو گے؟ شائستہ بیگم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے حد سے منت کیے تھے۔ مجھ سے نہیں بلکہ اس رب سے معافی مانگی جس کی بدائی ہوئی حدود کو آپ کے بیٹے نے پھلانگ کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھے گا، میں آپ لوگوں کے کسی کام نہیں آؤں گی۔ میرا بھی یہی فیصلہ جو بابا نے کہا، میں یہاں پر مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ میرا نے اسی انداز میں پتھر دل ہو کر اپنا فیصلہ سنایا تھا جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ہر دوسری لڑکی کے سامنے سالار احمد پتھر دل بن جایا کرتا تھا۔ دوسری کمزور اور بے بس لڑکیوں کی منت اور واسطوں کو خاطر میں نہ لانے والا سالار احمد کی آنکھوں کے سامنے آج اس کے ماں باپ نواب خاقان اور اس کی بیٹی میرا کے سامنے منت ترلے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی اور میرا اپنا سامان پیک کر کے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا کی خواہش پر سالار احمد نے اس کو طلاق دے دی تھی اور یوں نواب خاندان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ سالار کے اپنے خاندان والوں نے بھی رفتہ رفتہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا شروع کر دیے تھے۔ سالار کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بھی اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا تھا کہ تھک کر ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور چند ماہ کے اندر پوری جائیداد، کاروبار، گھر بار سب کچھ بیچ کر وہ تینوں افراد ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک میں منتقل ہو چکے تھے۔ سالار کو میرا کے رویے نے شدت سے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ منال اور جیسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کس قدر زیادتی کر چکا تھا۔ سالار احمد لڑکیوں کے نازک جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو بری الزما کر لیتا تھا، مگر آج میرا نے اس کی ذات اور اس کے جذبات کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ تو سالار نے ٹھکرائے جانے کا درد محسوس کیا تھا، اس کو منال کی بد دعا سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اللہ نے جو رسی دراز کر رکھی تھی وہ یک لخت کھین ڈالی تھی۔
اسرار احمد اپنے غرور اور اپنی انا کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گر پڑا تھا اور شاید کبھی دوبارہ کھڑا نہ ہو پائے۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل نے ہر گناہ کو بہت معمولی بنا دیا ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ گناہ تو سبھی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، مگر دل سے توبہ کی جائے تو کچھ گناہوں کی اللہ معافی دے دیتا ہے۔ مگر گناہ کبیرہ جیسے شرک کرنا، زنا کرنا اور ایسے چند اور گناہ ہیں، ان کی معافی ازالے کی صورت میں ممکن ہے۔ زنا کی سزا اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس وقت تک پتھر برسانا ہے جب سانسیں تمام نہ ہو جائے، اور کمارہ لڑکا یا لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد اس کی معافی ہو جائے گی۔